الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ تاج ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من سب نبیا فقتلو۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا بیان سننے کے لیے وقت نکالا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، آپ کے علم دین میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس وقت ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پارٹ 4 ہے عمرے کا سفر مدینہ۔ تو ہم نے پارٹ 3 میں آف کیا تھا کہ ہوٹل میں ہم چلے گئے تھے، پھر ہوٹل سے باہر نکلے، پھر کیونکہ مجھے نمازوں کا بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ نماز نہ نکل جائے۔ میں نے پہلی نماز تو بتا دیا تھا کہ وہاں ہوٹل کسی کی دکان پہ پڑھ لی تھی، بس رکی ہوئی تھی، تو میں اتر کر میں نے 2 فرض 2 سنت پڑھ لیے تھے، باقی تسبیحات وغیرہ گھر میں اس میں بس میں آ کر پڑھے تھے۔ بس رکی ہوئی تھی، جگہ جگہ بس جو ہے پیسنجروں کو اتارتی آ رہی تھی، تو میں نے بس والے سے پرمیشن لی کہ ہاں ابھی رکی ہوئی ہے 5 منٹ تک، تو میں دکان میں جا کے زور پڑھ لی۔ اچھا ہم زور پڑھے تو وہاں وقت اثر شروع ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ شافعی اور حنبلی مسلک زیادہ ہے، تو وہ لوگ ان کے ہاں 3:45 بجے 3:30 بجے اثر ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم ہوٹل میں پہنچے ہماری بس، تو وہاں عصر کی نماز سڑک پہ ادا کی جا رہی تھی۔ ہم لوگ ہوٹل سے نکلے، فریش وغیرہ ہوئے، تو مجھے اب یہ ٹینشن تھی میری عصر نہ نکل جائے، تو میں تو اکیلی ہی وہ معلومات کر کے، جو میری بھتیجی کی وہ آئی تھی، جیٹ کی لڑکی جو تھی کزن ان کے شوہر کی، تو میں بھتیجی ان کے شوہر کی بھتیجی، تو ان سے پوچھا، وہ پہلے بھی آ چکی تھی، تو میں چلے گئی۔ اب وہ ریلا تو جا رہا تھا، ان کے ساتھ ساتھ میں بھی چلے گئی، پھر سیڑھیاں چڑھی، تو جدھر وہ ریلا جا رہا تھا، یعنی کراؤڈ جا رہا تھا، لوگوں کا پیپلز کا کراؤڈ جا رہا تھا، عمرے کے احرام پہنے ہوئے تھے، ظاہر ہے میں سمجھ گئی کہ عمرے کا ظاہرین عمرہ کرنے والے آئے، میں ان کے پیچھے پیچھے چلی، تو وہ باب فہد نظر آ گیا مجھے۔ اب باب فہد سے میں انٹر ہوئی، تو بس بہت کم تھوڑا رہ گیا تھا عصر کا نا، تو میں نے دیکھا باب فہد سے کہ الٹے ہاتھ پر مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آگے جا کے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں وہیں چلے گئی اور میں نے عصر کی نماز ادا کری۔ اب مجھے کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤں، کس طرف خانہ کعبہ ہے، کس طرف مطاف ہے۔ مطاف کہتے ہیں جہاں خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں، جہاں سے آسمان نظر آتا ہے، سفید ماربل لگا ہوا ہے، گول چکر لگاتے ہیں، اس کو مطاف کہتے ہیں۔ اب میں نے وہاں پوچھا وہ خادموں سے، تو ان کو اردو آتی نہیں، عربی، انگلش، بنگالی۔ چلو میں نے پھر بھی جو پاکستانی عورتیں تھیں ان سے کچھ اردو بولنے والی تھی، کیونکہ انڈیا کی، بنگلہ دیش کی، پاکستان کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو اردو آتی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سے یہ جو جا رہے ہیں نا لوگ، اب ان کے پیچھے چل جائیں تو سیڑھیاں اتریں گی اور پھر خانہ کعبہ آئے گا۔ اب میں لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، اور ایک آدھے پلر کو میری عادت ہے کہ جب کسی نئی جگہ پہ جاتی ہوں تو اپنے ایمان کا اس کو گواہ بنا لیتی ہوں۔ اس مسجد نبوی کو پوری کو گواہ بنایا، اور جو پلر میرے پاس آتے ہیں، جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے میں ان کو ہاتھ لگاتی ہوں، ان کو اپنا ایمان کا گواہ بناتی ہوں۔ اب جو ہے وہ گیا، تو وہ چلتے چلتے ہمیں سیڑھیاں گئی، تو الیکٹرک سیڑھیاں بھی تھیں اور والی سیڑھیاں بھی تھیں، تو مجھے تو چڑھنا اترنا آتا ہے، ایئرپورٹ پہ بھی ہم چڑھ رہے تھے، اتر رہے تھے، تو میں اتر گئی، اتر کے اور میں بھی ساتھ چلوں، تھوڑا اور ہم چلتے چلتے آگے، ایک دم سے میں حیران ہو گئی، ایک دم سے خانہ کعبہ میرے نگاہوں کے سامنے اتنا بڑا، یعنی ہم نے تصویروں میں دیکھا، ٹی وی میں دیکھا، اخباروں میں دیکھا خانہ کعبہ، اس طرح براہ راست بالکل نگاہوں کے سامنے یوں جگمگ کرتا بلیک کلر میں، اور خانہ کعبہ اتنا بڑا۔ پہلے تو حیرت زدہ ہو کر میں اسے دیکھ رہی تھی، پھر پتہ چلا، یاد آیا کہ خانہ کعبہ میں جب پہلی نظر پڑے تو جو دعائیں مانگی جاتی قبول ہوتی ہے، تو جب کبھی آپ بھی جاؤ تو خانہ کعبہ میں نظر پڑے تو دعائیں مانگنا۔ تو میں نے اپنے لیے، تمام مومن مومنات کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، آل اور رات کے لیے، ساس کے لیے، سب کے لیے جلدی جلدی دعائیں مانگنا شروع۔ اچھا وہ طواف رکا ہوا تھا، صفیں بن گئی تھی مغرب کی نا، مغرب کی اذان ہو گئی تھی وہاں، اور میں خانہ کعبہ کو دیکھ دیکھ کے دعائیں مانگی جا رہی ہوں۔ اب اتنے میں ایک شورتا آیا خادم،
اور مجھے کہا تری تری حج حجا. اب میں کہا میں تو یہ حجا کر رہا ہے میرے کو حجا تو میں تو عمرہ کرنے ہوں. وہ مجھے بولا ہے حجا حجا. میں کہا میں عمرہ کرنے ہوں. وہ پھر حجا حجا. میں کہا عمرہ. لیکن وہ میں اس کی بات نہیں سمجھ پائی، وہ میری بات نہیں سمجھ پایا. تو اب مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ جب لوگوں کو ہٹانا ہوتا ہے تو یہ دو الفاظ بولتے ہیں، تری تری یعنی ہٹو اور حجا 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 اس طرح. چلو پھر اس نے مجھے جھاڑا اتنی زور سے. میں وہاں سے نہیں ہٹ رہی تھی نا، وہ راستے کے جو لائن جاتی ہے سیدھی خانہ کعبہ کے پاس، تو وہاں میں کھڑی ہوئی تھی. تو کیونکہ وہ راستہ تھا، اس نے پھر مجھے اشارہ کیا. وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں بالکل خانہ کعبہ کے جہاں پنڈال کے سامنے. میں وہاں جا کر بیٹھ گئی. پھر نماز ہوئی، میں نے نماز ادا کی. اچھا ہم لوگ ہیں سنی مسلک سے، اہل سنت ہیں، تو ہمارے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اہل حدیث نہیں، جیسے کہ جو گستاخ ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی ہسٹری ہے پوری آل سعود کی، اور آل سعود میں سے ہی امام بنائے جاتے ہیں. ان کی ہسٹری ہے کہ اب یہ ترکوں کا دور ختم کر کے شروع سے سنیت تھی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک سنیت کا راج تھا. سنی ہی حکام تھے، یہاں کے جو ہے ذمہ دار تھے مکہ مدینہ کے. لیکن جو ہے 100 سال پہلے 1924 میں جو ہے 1923 کے اندر جو ہے سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا تھا. تو آل سعود آئے تھے، تو پہلے اس کا نام تھا حجاج مقدس. بعد میں انہوں نے آل سعود نے اپنے نام پر رکھ دیا، سعودیوں نے اپنے نام پر رکھ دیا سعودی عرب. تو ہمارے علماء کرام منع کرتے ہیں. تو اب وہاں جماعت کھڑی ہو گئی. تو اب میں نے کہا کیا کروں. پھر میں نے ہمیشہ جب بھی وہاں جماعت ہوتی تھی تو میں رب کے بارگاہ میں کہتی اللہ یہ امام اگر تیرے نزدیک برحق ہے، درست ہے، صحیح ہے اس کا عقیدہ، تو میری نماز قبول کر لے. نہیں تو پھر میں اپنی دہرا بھی لیتی تھی، یا اللہ یہ اگر امام گستاخ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو دیکھی نہیں نا امام صاحب کو کرتے، ہم نے تو اپنے جو ہے علماء کرام سے سنا. تو میں اپنی بھی نماز پڑھ لیتی، یا تو اکثر ہوتا تھا کہ جماعت کھڑی ہو جاتی تھی تو میں اپنی پڑھتی تھی، اور نہیں تو میں امام کے ساتھ بھی پڑھ لیتی تھی اور اپنے ہی پڑھ لیتی کہ رب تعالیٰ کو جو منظور ہو قبول کر لے. تو میں نے امام کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لی، اور شاید اپنی بھی پڑھی مغرب کی. اس کے بعد جو ہے اب میں نے معلومات کی عورتوں سے، تو انہوں نے بتایا، کیونکہ زیادہ تر جو ہے انڈین، پاکستانی اور ملائیشیا اور انڈونیشیا، افریقہ کی بھی بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ اردو بولنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ان سے میں نے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی جہاں گرین لائٹ چل رہی ہے تو آپ وہاں جاؤ اور وہاں سے شروع کر لو. اب گرین لائٹ ہر طرف چل رہی تھی اوپر، چلو. اب میں نے پہلے رکن یمانی سے شروع کر لیا، کہ لوگ اس کا استلام کر رہے تھے. میں سمجھ یہی حجر اسود ہے نا، رکن یمانی پر بھی ایک پتھر ہے کونے پر، اس کے بعد پھر حجر اسود والا کونا آتا ہے. تو پھر میں نے 7 چکر پورے کیے. 7 چکر کے بعد جو ہے پھر میں نے معلومات کی، پھر صفا مروہ کی طرف گئی. اب یعنی میرے تھکن سے بہت برا حال. اب میں کیا کروں، اتنا برا حال ہو گیا تھکن سے، کیونکہ اتنا میں کبھی چلتی نہیں ہوں، یعنی مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا. آپ یقین مانیں میرے ویوزروں، سننے والے یوٹیوب پر، کہ میں مارکیٹ جاتی ہوں تو شاپ کے اوپر بھی میں 5 منٹ بھی نہیں کھڑی ہو پاتی. میں ان سے اسٹول لے لیتی ہوں، چیئر دے دیتے ہیں مجھے وہ بیچارے شاپ والے دکاندار، کہ بھئی مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا. ایک گلی تک بھی میں نہیں چل پاتی، میرے ٹانگوں میں تکلیف ہو جاتی ہے بہت. تو اتنا ہم چلے پاکستانی اور جدہ ایئرپورٹ پر، پھر ہوٹل پر، پھر ہوٹل سے اتنی دور تک آنا، پھر مسجد حرام میں انٹر ہونا، پھر اتنا چلنا، پھر طواف کرنا. اب تھکن سے میرے برے حال. اب میں پیسے لائی نہیں کہ بھئی میں ویل چیئر پہ کر لوں، اور صفا مروہ اتنا پتہ بھی نہیں تھا ویل چیئر کہاں ملتی ہے کہاں نہیں ملتی. چلے بھئی ہمت کر کے صفا مروہ کے چکر لگانے شروع کر دیے. تیسرے چکر میں مجھے اپنی فیملی کا یعنی بھتیجا نظر آیا. تو میں نے کہا یہ جو ہے دوسرا چکر ہے، چوتھے چکر میں شاید نظر آیا. اس نے کہا نہیں آپا، یہ
جو ہے تیسرا ہو چکا ہے چکر. اب یہاں پہ آپ میرے ساتھ ہی کر رہی تھی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے. اور اس نے بتایا کہ بھئی یہ صفا ہے تو یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا، اس طرح. تو ہم دونوں نے چکر ساتھ کیے. پھر بھابھی بھتیجی وغیرہ مجھے مل گئی. میں نے اپنے بال خود ہی کاٹے وہیں پہ. کینچی میرے ساتھ تھی، کیونکہ اپنی انگلی کے پور میں گھما لو، فنگر کے ارد گرد رنگ کی طرح بالوں کو گھماؤ اور ان بالوں کو کاٹ لو. تقریباً 1 انچ بنتے ہوں گے، 1-1.5 انچ بال میں نے کاٹ لی. پھر ہم لوگ باہر آئے تو بھائی اور بھابھی بھی مل گئے. انہوں نے ویل چیئر پہ کیا تھا، بھابھی نے ویل چیئر پہ کیا تھا. ان کے بھی ٹانگوں میں تکلیف ہے. اب ہمیں سب مل گئے. اب جو ہے میں پانی پینے رکی اور میرے ٹانگوں میں شدید تکلیف تھی، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا. تو وہ لوگ آگے نکل گئے. بھائی اور نے کہا کہ آپ لوگ ہوٹل چلو اور ہم لوگ جو ہے حلق کروا کے آتے ہیں. تو ان کو بھتیجی کو جو ان کی جو ساتھ تھے ان کو سب پتہ تھا راستے وغیرہ. تو اب وہ میرے انتظار کر رہی ہیں کہ بھئی آنٹی آئے، یعنی پھپھی آئے، میری بھابھی بھی، کہ بھئی آپا آئے تو ہم ساتھ چلیں. وہ ایک جگہ بیٹھ گئے. اب وہ مجھے نظر نہیں آئے. اب میں کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، اور الگ الگ راستے، کیونکہ میں جس راستے سے انٹر ہوئی تھی تو صفا مروہ سے دوسرے راستے سے ہمیں نکلنا پڑا. اب میں پریشان، ہر طرف سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں. اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں سے اتروں. اب میں بہت پریشان. اچھا آتے وقت میں نے ہوٹل کا کارڈ بھی میں نے اپنے چھوٹا پاؤچ تھا میرے پاس، اس میں رکھ لیا تھا. وہ جو تھا عمرے کا، جس میں نے بکیں وغیرہ رکھی تھی، چھوٹا سا سفری بیگ عمرے کا، اس میں نے رکھ لیا تھا. اب وہ مجھے چپک گیا، نظر نہیں آئے. اب یقین مانے میری حالت بری. ادھر جاؤں ٹانگیں جواب دے جائے، یعنی میں گم ہو گئی وہاں پہ. اب میں پریشان، یا اللہ موبائل بھی نہیں ہے، میں کیا کروں. پھر میں نے معلومات کی وہاں خادموں سے. کانفیڈنس تو آ گیا تھا نا ماشاء اللہ سے، اتنا تو پتہ تھا. تو انہوں نے بتایا انتظامیہ وہاں پہ ادھر جائے. میں ان کے پاس گئی، لیکن آپ لوگ کیوں کھو جاتے ہو؟ اب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ موبائل نمبر ہے. تو میں نے کہا بھائی ابھی واٹس اپ، ابھی ہم آج آئے، ابھی کسی کا واٹس اپ نہیں چل رہا موبائل. کہ ہوٹل، اب ہوٹل کا نام نہیں پتہ، پہلی دفعہ آئے. اب میں وہ تلاش کروں، لیکن وہ چپک گیا وہ ہوٹل کا نہیں. پھر ایک بوڑھی خاتون اور تھی جن کو فون نمبر بھی نہیں پتہ. مجھے تو خیر بھائی کا فون نمبر بھی پتہ تھا، اپنا جو گھر والوں کا پاکستان میں پتہ تھا، شوہر وغیرہ کا. لیکن اس نے انتظامیہ نے کہا کہ ابھی میں اماں کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا پہلے میں انتظام کر دوں، آپ یہاں بیٹھیں، پھر میں آپ کے آ کے مسئلہ حل کرتا ہوں. وہ عربی تھا اور وہ غصہ کرنے لگا، بھائی یہ پاکستانی بنگلہ دیشی کیوں گھومتے ہیں؟ انڈیا والے، ملائیشیا والے اور افریقہ والے تو نہیں گھومتے، ترکی والے نہیں گھومتے، یہ پتہ نہیں کیوں گم ہو جاتے ہیں. وہ بڑبڑ کرتا ہوا اس اماں کو لے کر چلا گیا. اب مجھے ایک جگہ بٹھا کے چلا گیا. پھر میں وہاں بیٹھی رہی، وہاں کرسیاں ہوتی ہیں، کرسی لے لی. وہ آدھا پون گھنٹے بعد آیا. اچھا شکر ہے، میں دعائیں مانگ رہی ہوں، استخاذے پیش کر رہی ہوں، درشی پڑھ رہی ہوں اللہ کی بارگاہ میں. تو مجھے پتہ تھا کہ کچھ ملتا ہے تو کچھ آزمائش بھی آتی ہے. پھر جو ہے وہ میرا کو کارڈ مل گیا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ القصر مصری، بالکل مطلب وہ نیچے اترتے ہی وہ سامنے کبوتر چوک ہے اور ہوٹل تھا ہمارا. 2-3 ہوٹلوں کے بعد ہی ہمارا ہوٹل آ جاتا. اس نے پھر مجھے سیڑھیوں سے آ کے بتایا کہ وہ آپ سامنے جاؤ، نیلی لائٹیں نظر آ رہی ہیں، اس سے تھوڑے آگے جاؤ گے تو آپ کا ہوٹل آ جائے گا. چلیں گرتے پڑتے ہمت نہیں میری، بس اب گری. اب آتے آتے ہوٹل میں پہنچی تو بھائی بھابھی غصہ کرنے لگا، آپ کہاں رہ گئی تھی؟ میں نے کچھ جواب نہیں دیا. میں تو انہیں 2-3 کھانا کھا لو، میں نے کچھ نہیں کھانا. 2-3 جو ہے میں نے اپنی جو پین کلر لی اور بس جو ہے میں نے تو بس آنکھیں میچی اور میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ میں سو گئی. وہ مطلب مجھے نہیں پتا تھا رات کے کیا ٹائم ہوا تھا، 11 بجی تھی، 12 بجی تھی، واللہ عالم. بس پھر تہجد میں اٹھے. انشاءاللہ اس کے بعد کا سفر اللہ نے چاہا زندگی صحت رہی تو دوبارہ